تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی 2۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر کی 17ویں شب ہے۔ کثیر عاشقان غوث الاعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ ہمارے یہاں تربیتی اجتماع 3 روزہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے مدرسین کا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے، وہ شلوار میں جو ازار بند کے طور پر اگر کوئی مسواک یا قلم کا استعمال کرتا ہے اور کہتے ہیں قلم سے قرآن پاک کی صورتیں لکھی جاتی ہیں، مسواک اعلی ادائے سنت ہے، تو اس کے معاملے میں آپ کی رائے لی جا رہی ہے؟ اصل و ادب کا تعلق عموماً ہر صورت میں نہیں، عموماً عرف و عادت پر ہوتا ہے۔ تو اب قلم سے ویسے آپ نے کہا تو یوں لگتا ہے کہ قلم اور مسواک اس کام کے لیے استعمال نہ کی جائے، کوئی کرتا ہو تو تعجب ہے کہ مسواک سے تو یہ ازار بند قلم سے تو ہو سکتا ہے، مسواک سے تو مشکل ہے کہ ناڑی اس میں باندھے گا تو پھسل جائے گی، ناڑی کو تو باندھے گا تو ہوگا نا، قلم میں تو اس میں جو یہ ہوتا ہے کلپ ٹائپ کا اس میں اٹک جائے گی ناڑی۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کر مسواک، مگر پورا کپڑا بھی اندر جا رہا ہوا۔ ہاں ناڑے اس طرح ہوتے ہیں بعض پھیلنے والے۔ ہاں یہ سمجھ میں اب یہ کہ اس کو حکم تو کیا لگائیں گے، بچنا سمجھ میں تو آتا ہے کہ اگر ادب کی نیت سے بچے تو اچھی بات ہے۔ یہاں بے ادبی کی نیت تو ظاہر نہیں ہوتی۔ اب بزرگان دین کے تو معاملات ایسے بھی بزرگ گزریں گے جو کبھی کاغذ کو بے وضو نہیں چھوتے تھے، بالکل جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ اسی لیے کہ یہ ایک آلہ ہے جس پر قرآن و حدیث لکھے جاتے ہیں، تو قلم بھی ظاہر ہے کہ وہ آلہ ہی ہے جس سے قرآن و حدیث تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا ادب کرے گا تو انشاءاللہ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ ورنہ مسواک کی توہین کی حکایت تو میں نے پڑھی ہے، وہ تو سارے الفاظ تو بولنے سے ہیں نہیں، لب لباب اس کا ہے نا۔ وہ ایک تھا بد نصیب جو بزرگوں کا اور علماء کا بے ادب تھا،
کسی کو مانتا نہیں تھا. جیسے آج کل بھی اس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے, بک بک کرتے رہتے ہیں. اس کا بیٹا بزرگوں کا عقیدت مند تھا. ایک بار بیٹے نے کہا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا, تو باپ نے بولا کہ تجھے کیا دیا؟ اس نے دکھائی, مجھے یہ مسواک دی. انہوں نے مسواک دی. اس نے جھپٹا مارا, باپ نے مسواک چھین لی, اور اس کی ایسی بے ادبی کی جس کا کوئی مطلب ہم اظہار نہیں کر سکتے الفاظ میں, اگرچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے ایسی بے ادبی کی, اس میں سمجھے گندی بے ادبی کی اس نے, بدبخت نے. تو اس کی اب وہ پوزیشن بس وہ خراب ہوتی رہی, تکلیف میں آتا رہا, یہاں تک کہ اس کے بدن سے ایک عجیب و غریب جانور برآمد ہوا. اس نے 3 چیخیں ماری. اس کی بیٹی دوڑ کے آئی اور اس نے اس جانور کو مارا, مر گیا جانور. اور یہ مسواک کا گستاخ 2 دن میں دم توڑ گیا, وہ مر گیا. تو اس نے تو کی گستاخی تھی. اب ناڑی ڈالنے والے کی ظاہر نیت نہیں ہوتی بے ادبی کی, اس کا توجہ بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ ہے بعد ابا نصیب. یہ ہمارا مذہب مہذب اہل سنت, آپ نے سنا ہوگا مذہب اہل سنت, یہ مذہب مہذب اہل سنت. تو یہ مہذب مانے تہذیب والا. تو ہمارے یہاں تہذیب ہے, ادب ہے, لیکن اب ادب جو ہے نا یہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک دور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ننگے سر عام طور پر نہیں ہوتا تھا. اچھا, یا اگر ننگے سر ہے تو کسی بزرگ کے سامنے آنا ہوا, امام صاحب کے پاس آنا ہوا, یا کسی بھی ایسی محفل ہوئی تو یہ اپنا سر ڈھانپ لے گا, کب کوئی بھی چیز رومال یہ وہ. یعنی یہاں تک کہ جب جنازے گزرتے تھے نا, ہم بچے تھے نا, ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, ننگا سر نہیں, جنازہ جا رہا ہے. وہ ایک دور تھا. اب بالکل چینج ہو گیا. اب تو یہ اساتذہ کرام امام والے, باقی عام طور پہ ہمارے اپنے اجتماع میں عوام تعداد ہے ننگے سر. میں منع کرتا ہوں, انہوں چھیڑو مت, ان کو بولو مت کہ ٹوپی پہن, ورنہ وہ آنا چھوڑ دے گا. حالات ایسے ہیں. لیکن یہ کہ ایک دور تھا ادب. اب دیکھو نا جنہ کیپ, آخر لیڈر نے ٹوپی پہنی تو آئی نا, جنہ کیپ. لیاقت کیپ, لیڈر نے ٹوپی پہنی تو آئی نا. کیا اب بھی لیڈر ٹوپی پہنتے؟ پہلے ننگے سر ہونا ایک بہت کم ہوتا تھا. پرانے آپ لیڈروں کو دیکھیں گے نا, یعنی کہ وہ کردار کو چھوڑ دیں آپ, بے صحیح مطلب, لیکن ننگے سر یہ کم ہوتے آپ کو ملیں گے. کچھ نہ وہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے, ہوتی تھی. اب تو ٹوپیوں کے کاروبار بھی میرا خیال ہے دکانداروں نے چھوڑ دیے ہوں گے, تبدیل کر لیا ہوگا, ٹوپی لے گا من. اب اچھا ننگے سر پہ, سر پہ بھی طرح طرح کی تراش خراش اب آ گئی ہے. تو اب تراش خراش جو سر پہ کرائے گا وہ سارے کچھ بھی نہیں رکھے گا سر پر, وہ چھپ جائے گا. اصل مقصد تو یہ فیشن کا مقصد اپنے لیے نہیں ہوتا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اپنے لیے کون کرے گا؟ 4 دیواری میں کون دیکھے گا؟ تو باہر آئے گا نا تو وہ ٹپ ٹاپ کرے گا کہ لوگ دیکھیں. اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں, جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ جب مالداروں کے یہاں تو ٹپ ٹاپ بہت ہوتی ہے, ڈیکوریشن اور یہ سجاوٹیں اور شو پیسز, ان کو دیکھو ہی مت. یہ تمہارے دیکھنے کے لیے تو لگاتے ہیں اس طرح, ان کو دیکھو ہی مت. دیکھو گے تو یہ اور بڑھائے گا. یہ اس طرح کا مفہوم کی ہے مطلب. لیکن ہم لوگ اس کو اچھا لگانے کے لیے بولتے ہیں یار کیسا گلدستہ ہے, یہ ٹی سیٹ تو بہت پیارا ہے, کلر بھی بہت عمدہ ہے. یہ ہماری خوشامدیں ختم نہیں ہوتی, تو وہ پھر وہ اور کرے گا. یعنی کسی کو بولو نا کہ یار آج تم بہت جچتے ہو یار, امامہ بڑا تم نے بہترین باندھا ہے, اب خلاص اب یہ اور آئینہ ہے, آدھے گھنٹے تک لگا رہے گا. تو حالات بس یار یہ کہ دکھاوا دکھاوا دکھاوا. اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. یہ حکایت یاد آئی, ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا آپ نے, تو آپ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ عمدہ لباس, تو آپ نے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر ڈالا, وہ کھردرا پن تھا. بولا کہ ہاتھ الحق, یہ اندر کھردرا ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے,
اوپر کا بتایا کہ ھذا للخلق، یہ لوگوں کے لیے، تو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے عمدہ لباس پہننا یہ جائز ہے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وفود حاضر ہوتے تھے تو آپ بھی جدا گانا لباس زیب تن فرماتے ہیں۔ پھر جمعہ عیدین کے لیے جدا لباس پہننا، عمدہ لباس کی تو صراحت حدیث میں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا، پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو ایذا پہنچائی، پھر نماز ادا کی، پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوشبو موجود ہونے کی صورت میں خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے نکل کر مسجد حاضر ہوا، پھر اس سے جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کی اور کسی کو ایذا نہ پہنچائی، پھر نماز کی ادائیگی تک خاموش رہا، تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت، کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنا سر اچھی طرح دھوئے، پھر اپنی خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو لگائے اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہنے، پھر نماز کے لیے نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ ڈالے، پھر امام کی بات کو توجہ سے سنے، تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے اور مزید 3 دن کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ 2 شخصوں میں جدائی نہ ڈالے، انہیں 2 آدمیوں کو لڑوائے نہیں، یہاں یہ مراد تو نہیں ہوگا، 2 آدمیوں کے درمیان جا کر نہیں جا گھستے ہیں، اب یہ 2 بیٹھے ہوں بیچارے اطمینان سے، تو تیسرا آئی ہوں اور ٹھا کر کے بیٹھ گیا، دونوں کو الگ الگ کر دے، تو یہ 2 آدمیوں میں جدائی کرنا، یہ بھی 2 آدمیوں میں جدائی کرنا کہلاتا ہے۔ اب اس حدیث کی شرح میں، اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں، انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاؤ من بھاتا، پہنو جگ بھاتا، لیکن لباس وہ ہو جو شریعت جس کو منظور کرے، جس کی تائید کرے، جس کی توصیف کرے۔ فیشن، فرنگی تہذیب، اس کے ذریعے ٹپ ٹاپ نہیں مناسب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مرشدی اتار، میں اخلاق احمد راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ صرف جو ہے وہاں پہ باب المدینہ کراچی میں آ کر ہی بیعت ہو سکتے ہیں، یا جیسا کہ آپ مدنی مذاکرہ میں سلسلہ میں آپ بیعت کرواتے ہیں، یہاں سے ہم مدنی چینل کے ذریعے جیسے ہم گھروں میں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ہی ہم جو ہے وہ بیعت ہو سکتے ہیں، جیسے آپ ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے لبیک کہتے ہیں، ایسے ہم بیعت ہو سکتے ہیں؟ بیعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ قریب سے ہی بیعت ہو، دور سے بھی ہو سکتی ہے، نمائندے کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے، SMS کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی جب لائیو بیعت کروائی جائے تو اس وقت ہو سکتے، ریکارڈنگ سے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اقبال اتاری ہیں فیضان مدینہ سٹی شور کوٹ سے، کہتے ہیں کیا پیر عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کر سکتا ہے؟
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں لی. تو ہم آج کل کے پیر کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ بلکہ جو پیر ایسا کرے گا وہ پیری کے لائق کیسے رہے گا؟ ہاں محارم کے اگر ہاتھ رکھ لیے، بیٹی کو ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیا وغیرہ، تو جو محارم ہیں تو پھر تو کوئی حکم نہیں لگے گا. البتہ اگر اجنبیہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے گا تو یہ تو معاملہ جائز نہیں ہے. یہ تو عورت کو اجنبیہ کو چھونا، دیکھنے پر پابندی ہے تو چھونے کی اجازت کیسے ملے گی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں ایسا پیر ہو کہ جو مطلب بالکل کری منظر ہو، بالکل ضعیف ہو، ایسا ضعیف جیسے جھریاں پڑ گئیں اور جس کو نکاح کی آرزو ہی نہ رہی. اب ایسے پیر کا کوئی ہاتھ بھی چومے عورت تو جائز ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو کچھ نہ ہو. کچھ سے مراد میں سمجھتا ہوں سمجھدار سمجھتے ہوں گے. تو ایک فریق کو بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ فریق جو ہے وہ ہاتھ نہیں چومے گا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا. وہ بھی کری منظر بوڑھا یا پیر جوان ہے لیکن وہ مرید نہیں، کری منظر، یعنی کہ بالکل یہ جھریاں پڑ گئی ہیں. اب وہ بدصورت، یہ لفظ تھوڑا ہیوی ہے اس لیے میں کری منظر بولتا ہوں. تو اس لیے وہ کہ کوئی اسی اس کو عورت کو نکاح کی آرزو نہیں ہے. اب بوڑھیا ہے 100 سال کی مثال کے طور پہ، تو اس بالکل بیچاری وہ سکڑی ہوئی ہے، سب یہ جھریاں پڑ گئی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے. تو ایسی یعنی کہ ضعیف عورت جس کو نکاح کی آرزو نہیں، تو وہ اس پر پھر پردے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو عام عورتوں پر ہے. تو وہ اگر جوان پیر کا بھی ہاتھ چومتی ہے اور تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہی بات ہے کہ فریقین کو کچھ نہ ہوتا، اگر پیر صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر ہاتھ نہ چومنے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے میرے گھر میں مدنی ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ مدنی چینل کی برکت سے میں نے سر پہ زلفیں بھی سجا لی ہیں اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے. سبحان اللہ، مبارک ہو. ہمارے اساتذہ کرام بھی انشاءاللہ زلفیں سجائیں گے. سب نے کئی ایک نے سجائی بھی ہوں گی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں سجائے ہوں گے، تو وہ بھی سجا لیں زلفیں. یہ بھی آقا کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ کریں. پھر آپ زلفیں سجائیں گے نا تو آپ کے شاگردوں کو بھی ترغیب ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ سجائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سنت بھی اپنانے کی سعادت بخشے. تو کوئی زلفیں نہ رکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ زلفیں نہیں رکھی فاسق ہو گیا، معاذ اللہ. صغیرہ بھی گناہ نہیں ہے، رکھنا اچھا ہے، سنت ہے اور موقع نہیں ہے، لیکن ثواب سے اظہار محرومی تو ہے نا. ہاں کوئی بعضوں کو عذر بھی ہوتا ہے، بولتے ہیں سر بھاری ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے. ویسا کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. باپا کیا واقعی سر بھاری ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے، یہ زلفوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ سر بھاری ہونا، خشکی ہونا، یہ زلفوں کی ہی وجہ سے ہوتی ہے؟ یوں بولتے ہیں، میں نے یہ کہا تو ہوتا ہے، یہ نہیں بول رہا ہوں، بولتے ہیں. اب کبھی اپنا نہیں ہوا زلفوں سے سر بھاری، نہ امام میں سے اس طرح. تو امام میں سے بھی بولتے ہیں سر بھاری ہو جاتا ہے. اب امامہ بھی پہننا بھی تو سوا سیر کا ہے نا. بڑی سائز کا امامہ ہو، موٹی دیوار کی ٹوپی تھا، وہ ذرا سر بھاری ہو تو میں تو آپ کے سامنے ہلکا پھلکا امامہ شریف باندھ لیتا ہوں، جیسا بھی باندھنا آتا ہے. مجھے ٹپ ٹاپ کا باندھنا آتا نہیں ہے، واقعی بولتا ہوں، جیسا باندھنا آتا ہے باندھ لیتا ہوں. جلدی میں ہوتا ہوں تو اس طرح کی بھی ترکیب نہیں ہو پاتی، کبھی ہو بھی جاتی ہے. عمدہ باندھنا چاہیے جس کو آتا ہو، اچھی نیت کے ساتھ، تاکہ لوگ دور نہ بھاگیں، بلکہ امامہ باندھنے کا جذبہ ملے کہ امامے سے بھی ایک حسن میں نکھار آتا ہے.
مگر میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں نے کوششیں کی لیکن مجھے آتا نہیں باندھنا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض اسلامی بہنوں کی طرف سے، اگر ایک طلبہ اور معلمہ میں ذاتی دوستی ہو جائے تو کیسے ذہن بنایا جائے؟ نمبر 2، اگر کسی جامعہ کی ذمہ دار باجی کسی ایک معلمہ کو زیادہ وقت دے، اس کے ساتھ تمام معاملات شیئر کرے، دوسری معلمات کو طلبات کے سامنے بے عزت کر دے، تو اسے کیسے ذہن بنایا جائے؟ شاگرد کس حد تک اپنے استاد کا ادب کرے؟ یعنی طالبہ کا کہہ رہے تھے، طالبہ تو باجی تو استاد تو شاگرد ہے نا، دونوں کے لیے یہ. اب اگر کوئی ذہین طالب علم ہے، اس وجہ سے استاد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہوئی، تو ظاہر ایک فطری امر ہے، جبکہ نفسانیت کا دخل اس میں نہ ہو کہ بھئی امرد ہے اس لیے اس کی طرف یہ ذہین بھی اور امرد بھی ہے. اب تو اس سے تو ظاہر یہ انگارہ ہے، اس سے تو بچنا ہی سلامتی کی راہ ہے. اور یہ اپنی نیت پر غور کر لے، یا کم از کم ہمارے ماحول میں جو امرد سے اس طرح دوستی رکھتا ہے نا، وہ تہمت سے اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے. تو یوں بھی محتاط رہے، اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک کو ہی مطلب وہ اس کی تعریف کرتا رہے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرتا رہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ناانصافی کرتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، یا اسی کو توجہ سے پڑھاتا ہے، دوسروں کو توجہ سے نہیں پڑھا رہا، تب تو یہ تنخواہ کائی کی لے رہا ہے؟ سب کو پڑھانے کی لے رہا ہے نا، ایک کو پڑھانے کی تو نہیں لے رہا. تو یوں تو اس کا اجارہ بھی وہ ناقص ہوا جا رہا ہے. تو اس لیے سب کے ساتھ عدل کرے، یہاں تک کہ اپنا بیٹا ہو وہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی اتنا پڑھا جتنا سب کو پڑھاتا ہے اجارے کے وقت میں، اور گھر میں اس پر توجہ دینا. اور ایک فطری امر ہے کہ باپ تو بیٹے پر توجہ دیتا ہے، اور اس میں کوئی شرن حرج بھی نہیں ہے. اور یہ دیگر اپنے شاگردوں کو اجارے کے بعد گھر پہ بلا کر یا گھر پہ جا کر پڑھانے کا مکلف بھی نہیں ہے. پڑھاتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، علم دین پڑھاتا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ، مگر یہ مکلف نہیں، اس کا پابند نہیں ہے. مکلف مانے پابند، ٹھیک ہے. تو یہ کہ بعض اوقات یہ ایسی جمتی ہے طالب علم کی اور استاد کی جمتی ہوگی، طالبہ اور باجی کی جمتی ہوگی کہ باتیں بنتی ہوں گی. تو تنفیر عوام سے بھی بچنا یہ بھی چاہیے. اب یہ تنفیر عوام ان کی کیا درجے کی تنفیر ہوگی؟ جو درجے میں ہیں طلبہ یا طالبات، یہ اپنی باجی کے خلاف ہو جائیں گے، طلبہ اپنے استاذ کے خلاف ہو جائیں گے. پھر یہ کہ غیبت کا دروازہ بھی کھلے گا، آپس میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے. پھر یہ مرض باہر بھی نکلے گا، یار ہمارا آپ کا استاد اچھا، ہمارا استاد تو یار ایک کو لے کے بیٹا ہوتا ہے، اس کا عاشق ہو گیا ہے امرت کا. یا باجی جو نا چھوٹی لڑکی کے پیچھے لگی رہتی ہے، صحیح نہیں ہے. پھر تہمت کے بھی دروازے کھلیں گے، بدگمانیاں بھی ہوں گی. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہو. اچھا پھر یہ کیٹیگری ہوتی ہے، ہر ایک کی کیٹیگری ہوتی ہے. اب جیسے میں نے دارالفتہ اہل سنت کو جو دیکھا تو اوپر درخواست کی کہ تشریف لے آئے. اب ان کی کیٹیگری ہے، اور وہ حدیث پاک انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. تو ان کی ایک منزل ہے جو عام مدنیوں سے اور اساتذہ کرام سے ان کا ذرا کے لیول جو ہے نا بڑا ہے. اچھا اب میں کہ سب کو میں اوپر بٹھاؤں تو پھر اس کا حل ہے کہ میں خود نیچے بیٹھ جاؤں. حل ہی نہیں ہے نا سب کو ادھر بٹھانا اوپر. ان کو دیکھا تو میں نے عرض کیا، درخواست کی. حالانکہ آپ میں بھی ماشاءاللہ بعض بڑے اچھے مطلب اساتذہ کرام مدنی کام کرنے والے، اور ماشاءاللہ میں بعضوں کو جانتا بھی ہوں کہ مدینہ ہوتے ہیں. ہم ظاہر وہ سب کو بٹھا نہیں سکتا. پھر میں اگر کسی اور کو لا کے بٹھاتا بھی ہوں تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پر لگ گئے تو پھول گیا تو یا تو یہ خود پھولے گا تو پھٹے گا، یا وہ حاسدین اس کے پیدا ہو جائیں گے کہ کلو دین احمد ان محسود، کہ ہم میں فرق کیا، یہ بھی تو استاد ہے میں بھی تو استاد ہوں، اس کو بٹھایا خوشامد زیادہ کرتا ہوگا نا یہ.
تو اپنے میرے بارے میں بدگمانی کا دروازہ کھلا، خدا جانے کیا کیا ہو. پھر نعت خوانوں کو، تو نعت خوانے کے لیے تو ہے کہ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھانا، یہ ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. فتح رضویہ شریف میں اس کا تذکرہ ہے. تو یوں میں نے نعت خوان کو اوپر، اب نعت خوان اور بھی ہیں، یوں تو کون ہے جو نعت خوان نہیں ہے، لیکن معروف تو اور بھی نعت خوان بیچارے نیچے تشریف فرمائیں. تو کس کو بٹھاؤں، کیسے بٹھاؤں؟ میں نے ان کو دارالفتہ اہل سنت والوں کو اوپر درخواست کی، آپ دیکھ رہے تھے اس میں یا اس وقت ماشاء اللہ. تو میں نے کہا انزل الناس منازلہم، کہ ان کی منزل ہے. بلکہ سچی بات ہے کہ جیسے یہ آتے ہیں نا، یہ بیچارے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہوتا دوسرے ان سے کم درجہ اسلامی بھائی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب کو سوچنا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. یہ تو آج ذکر کریں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ کرسی ہے بھی بری چیز، دیکھا جائے نا کرسی بہت بدنام ہے، کسی کو راس نہیں آتی. یوں بھی اوپر بیٹھنا بھی، اس میں بھی حب جا اور بہت کچھ مسائل دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، وسوسے شیطان ڈال سکتا ہے. تو اپنے اوپر بندہ غور کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک جملہ دو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ آپ جو ہے نا پڑھ نہیں سکتے معذرت کے ساتھ، اور یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ جائیں اور کچھ کام کر لیں، نہیں پڑھ سکتے آپ. ایک ذہن ہونا چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی مطلب کہ دلچسپی ہونی چاہیے. آپ میں ہے نہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے، میرا ٹائم بھی ضائع کر رہے. آپ کوئی اور کام کر لیں، آپ نہیں پڑھ سکتے معذرت کے ساتھ، برا نہیں ماننا. اتنی تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی اساتذہ کہتے ہوں تعجب نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہوں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. نہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ بیٹھے رہے. ہاں بھائی آپ بتائیے. اب جو اس کی ایک تو دل آزاری ہوگی، اس کے حصے کا بھی تو اجارہ ہے نا، اسی کا تو اجارہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایک تو دل آزاری ہوگی اس کی کہ آپ اس کو نہیں بتا رہے، اور احساس محرومی، احساس کمتری اس کے اندر کہ میں نہیں سمجھ سکتا. استاد صاحب نے کہہ دیا اپنے میں ہے نہیں اتنی. یا وہی کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اب جب کہہ دیا پڑھ نہیں سکتے تو وہ گیا. اب وہ جا کر بیچارہ کہاں رکے گا؟ گیا نا، اس کی تو بیچارے کا کیریئر تباہ ہو گیا نا. تو یہ اساتذہ کرام کو بھلے کیسا ہی ٹھوٹ اکھڑ طالب علم ہو، موٹی عقل والا ہو، اس طرح کے الفاظ بول کر اس کو مزید، یعنی وہ نہیں ہلتی دیواروں کے ایک دھکا اردو والی کیفیت نہ ہو کہ مزید بیچارے کو گرا دیا. بیٹھے رہنے تھے اس کو. میں تو یہی میرا ذہن ہے کہ کیسا ہی طالب علم ہو اس کو ضائع نہ کیا جائے. سچی بات ہے کہ مطلب جیسے کہ پھر ادھر ادھر جا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر جگہ ویلکم ہے. مجھے پتا ہے مطلب ویلکم ہو جاتا ہے. ہم لوگ جب آگے پیچھے کرتے ہیں نا کہ پڑھنے قابل نہیں ہے، تنگ بہت کرتا ہے، تو کوئی اور سنبھال لیتا ہے اس کو. پھر بعض وقت اپنا ہمارے خلاف بھی استعمال کرتا ہوگا. دوسروں کے دو چار کو اگر زیادہ تیز ہو دو توڑ کے آپ سے لے جاتا ہوگا. تو اس لیے مقابلہ بھی سخت ہے، اور بہرحال کسی کو تباہ نہ کیا جائے. کہ جو مدنی ماحول الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہے، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں ہے، ایسا مدنی ماحول شاید اور کہیں نہ ہو. بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. میری نظر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جہاں اس طرح کا مدنی ماحول ہو. بھلے ہم یہ بولتے رہتے کہ طلبہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن جب دوسرے طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں نا اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے انداز دیکھتے ہیں، تو پھر یوں لگتا ہے کہ نہیں یار اپنے طلبہ تو یار بس اپنے. نہیں حقیقت بولتا ہوں، یعنی واقعی بہت حالات جو ناگفتہ ہے. لیکن یہ تو ہم بولتے رہیں گے کہ ہمارے طلبہ کام نہیں کرتے. بولنا تو پڑے گا نا، تاکہ جو نہیں کرتے وہ خوش فہمی میں نہ پڑے کہ ہم بھی کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے. اسی طرح اساتذہ کرام جو کام کرتے ہیں مرحبا، جو نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے، تو ان کو کرنا چاہیے. تو یہاں تو بولنے والا ہے، کوئی دوسری جگہ تو یہ بھی بولنے والا نہیں ہوتا نا، وہ چل رہی ہوتی گاڑی.
تو اس لیے آپ کا مدنی ماحول یہ یقین مانے کہ بہت اچھا ہے، قابل رشک ہے. یعنی اب ہماری طرف دوسروں کی نظریں آ رہی ہیں، دیگر مدارس کی بھی، کہ ہمارے یہاں بھی تربیت کیسے ہو، ہمارے یہاں تربیت کیسے ہو. بعض جگہ ہو رہی ہے، مطلب یعنی کہ توجہ جا رہی ہے کہ کچھ طلباء کی. یہ تو بہت پہلے مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ہم یار ان کو پڑھا دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. میں نام سبھی جانتے ہوں گے ان کا، میں نہیں لوں گا نام. تو وہ کہتا کہ یار یہ مگر ان کی ہم تربیت نہیں کر پاتے، یہ تنگ بہت کرتے ہیں، اور یہ بد اخلاقیاں اور اخلاقی تربیت، اور یہ مطلب اس کا کچھ کرو نا. یہ کیسے مطلب یہ سدھرے، کیسے سدھرتے نہیں، پڑھ لیتے ہیں. تو واقعی یہ حالات ایسے ہی ہیں، ڈگری آ گئی، سند آ گئی، سب کچھ ہو گیا، مسند پر بیٹھ گیا، لیکن اخلاقیات کے حوالے سے رفنیس جو ہے نا، یہ بس اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے اس نے اخلاق کی دولت، بس باقی حالات آپ کو بھی کچھ نہ کچھ، مجھے تو بہت تجربہ ہے، لیکن آپ کو بھی تجربات ہوتے رہتے ہوں گے. بہت بری حالت ہے. اور ہماری تھوڑی سی کوتاہی جو ہے نا، یہ کسی کو گمراہی کے گہرے غار میں دھکیل سکتی ہے. کیونکہ ہم کو ہمارے حلیے اور انداز دے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ماشاءاللہ یوں ہوگا، نیک آدمی ہوگا، اور بڑا خوش خلق ہوگا. اور جب یہ کہ ہماری اس پر تجلی پڑے گی تو بیچارہ وہ جل کے خاک ہو جائے گا، اور کہیں جا کر پڑے گا تو وہ پھر پانی چھڑک کے اس کو زندہ کر دے گا، پھر وہ آپ کے خلاف کام کرے گا. ایسے بہت سے ٹوٹ جاتے ہوں گے ہماری جھڑکیوں سے، ہماری بے توجہی کی بنا پر، ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے، ہماری بے عملی، ہمارے کردار کی خرابیوں کی وجہ سے، ہمارے غصیل مزاج کی وجہ سے نہ جانے کتنے تباہ ہو جاتے ہو. بس یہ گرے سے باندھ لیں کہ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کی آخرت بنا سکتی ہے، اور آپ کی ایک بے توجہی یا چڑکی یہ کسی کی نسلیں تباہ کر کے اس کو گناہوں بلکہ بدعقیدیوں کے غار میں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بس مجھے بھی اچھے اخلاق والا بنا دے. یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ درجے کے طالب علم کے بارے میں اگر استاد کا یہ ذہن بن بھی گیا ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ استاد صاحب اس طالب علم پر شفقت کریں، محبت کریں، کوشش کریں کہ یہ کوئی بن جائے، مگر اسے اس بات کا اعلان نہ کیا جائے کہ آپ نہیں کر سکتے، تاکہ کم از کم سال بھر بھی صحیح یہ اس درجے میں تو رہے گا. پھر امتحان دے کر خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر اس کو اس طرح نہ کیا جائے کہ یہ بیچارہ چلا جائے. میں تو آپ کو میرا ذہن تو ہے کہ کتنا ہی اکھڑ ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک طالب علم کی پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، ایسا دیوانہ ہے، ایسا دیوانہ ہے، عمومی میں، خصوصی میں، ساحری میں، ہر جگہ وہ ہوتا ہے. میں تو سمجھا یہ اپنے در کا ہوگا. پھر پوچھا، بولا اپنے در تو مجھے داخلہ نہیں ملا، تو فلاں جگہ پڑھتا ہوں. آتا ہے، پڑھا رہتا ہے، ایسا دیوانہ روتا ہے. لیکن ظاہر کہ مجلس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، صحیح کیا ہوگا فیصلہ تو یوں مطلب میری مطلب یہ کوڑن آج کی نہیں ہے، پہلے کی میرے پتہ ہے نگران شورا کو کہ کیا مطلب مدرسۃ المدینہ، کیا جامعۃ المدینہ. یار کسی کو ضائع نہ کیا جائے. یہ کب مطلب بیچارہ گمراہی کے غار میں پڑ جائے، کب بد مذہب ہو جائے، کب خدا نہ کرے کہ اس کا ایمان تباہ ہو جائے، اور کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. بہت سخت مقابلہ ہے. یہ مدنی بچاؤ تحریک، بندہ بچاؤ تحریک یہ ہماری ہونی چاہیے. ایک دن کا بھی عمارت کے لیے یہ اہم ہوتا ہے، ضائع نہ ہو. لیکن بعد وقت کو عضو سڑ جاتا ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے. جو واقعی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں وہ، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو ضائع کرنا ضروری ہو. تو یہ تو انگلی سڑی ہے تو انگلی کا بھی پہلے یہ حصہ کاٹا جائے گا کہ شاید یہ مزید حصہ بچ جائے، یا تھوڑا حصہ زائد کاٹتے کہ وہ جیسا وہ تو اس کے اوپر ہے، سرجن کے اوپر. لیکن اگر انگلی سڑ گئی ہے تو یہ پورا پنجہ نہیں کاٹتے. ہمارے یہاں سر کاٹ لیتے ہیں بعض اوقات، پنجے کی بات تو دور رہی، اور گیا کسی کام کا نہیں، اس کے اندر نفرت مجھے مار رہی ہے. تو اس لیے وہ
بہت احتیاط کی ضرورت. لیکن یہ بھی ہر جگہ ایسا ہوتا ہوئی ضرور نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی